اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، آپ قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہوئے چھوٹی نون کو دیکھتے ہوں گے۔ بعض دفعہ یہ آیات کے درمیان میں آتی ہے اور بعض دفعہ یہ آیات کے شروع میں آتی ہے۔ اس چھوٹی نون کو کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں جو چھوٹی نون استعمال ہوتی ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں جو چھوٹی نون استعمال ہوتی ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کب پڑھی جائے گی اور کب نہیں پڑھی جائے گی۔ جب نون قطنی آیت کے درمیان نیچے آ جائے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں، خیر نبی خیر، اس کے بعد جو چھوٹی نون آپ کو نیچے کی جانب نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ پڑھی جائے گی۔ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، جب چھوٹی نون آیت کے درمیان میں نیچے کی جانب آئے گی تو اس کو ادا کیا جائے گا، جیسے ہم یہاں پر اس کو ادا کر رہے ہیں، خیر نبی۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، فتنۃ انقلب۔ اب نون قطنی کا دوسرا قاعدہ جو ہے یہ ذہن نشین کریں، جب نون قطنی آیت کے درمیان اوپر آ جائے تو بھی اس کو ادا کیا جائے گا۔ جب نون قطنی آیت کے درمیان اوپر کی جانب آ جائے تب بھی اس کو ادا کریں گے۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں، ننجل مؤمنین۔ یہاں پہلے نون کے بعد آپ کو چھوٹی نون نظر آ رہی ہے، یہاں یہ آیت کے درمیان میں اوپر کی جانب ہے تو یہاں پر بھی یہ ادا کی جائے گی، ننجل مؤمنین۔ نون قطنی کا تیسرا قاعدہ، جب نون قطنی آیت کے شروع میں آ جائے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جب نون قطنی آیت کے شروع میں آ جائے تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں بھی ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں اب آپ لوگ آیت کے شروع میں الذی جمع، الذی، یہاں الف کے نیچے آپ کو چھوٹی نون نظر آ رہی ہے۔ یہاں جب ہم اس آیت کو الذی سے شروع کریں گے تو یہاں نون قطنی ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم پہلی آیت پر وقف نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي۔ یہاں پہلی آیت پر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر نون قطنی ادا کیا جائے گا، لیکن اگر ہم پہلی آیت پر وقف کر دیتے ہیں، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اب اگلی آیت جب پڑھیں گے الذی تو یہاں نون قطنی ادا نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اب آپ لوگ سورۃ الملک کی آیت دیکھ رہے ہیں، الذی خلق الموت۔ جب ہم اس آیت کو الذی سے شروع کریں گے تو آپ کو الف کے نیچے جو چھوٹی نون نظر آ رہی ہے تو یہ یہاں پر ادا نہیں کی جائے گی۔ ہم اس کو پڑھیں گے الذی خلق الموت۔ جب ہم پچھلی والی آیت کو اس الذی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب یہ نون قطنی ادا کیا جائے گا، جیسے دیکھیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي۔ اگر ہم قدیر پر وقف کر دیتے ہیں، الذی سے آیت کو شروع کریں گے تو پھر نون قطنی کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ نے اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔